روایات اور سچائی۔ جب ہم روایات کو تشکیل دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کتاب مقدس میں خدا کی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ فریسیوں نے بار بار اس اصول کی خلاف ورزی کی اور خدا یسوع مسیح نے اس پر بات کی۔ اب ہوا یہ کہ مذہبی رہنماؤں نے روایات قائم کی جس سے یقینی طور پر خدا کی مرضی کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن انہوں نے ان روایات کو اس طور پر برقرار رکھا اور سکھایا کہ گویا یہ خدا کی مرضی پر مبنی تھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں ایک صورتحال ہے جس میں مذہبی رہنما شامل ہیں اور انہوں نے یسوع سے ایک سوال پوچھا۔ مقدس مرکس رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے؟ اب یہ اہم ہے، اس سے اپنے دماغ پر زور دیں، بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، اور یہ کلیدی جملہ ہے، روایات یا روایات۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ شاگرد ہرے بھرے کھیتوں سے گزر رہے تھے اور اناج بھی توڑ رہے تھے، لیکن پھر وہ کھانے کی میز پر بھی آتے ہیں اور انہوں نے رسمی طور پر اپنے ہاتھ نہیں دھوئے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھونا اور روایت کی پاسداری کرنے کے درمیان فرق ہے، اور روایت جو یہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ پرانے عہد نامے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے اس خیال کی حمایت ہو، یہ خالص روایت تھی، اور ان فقیہوں اور فریسیوں نے ایک ایسی روایت کو جو کہ قطعاً خدا کے کلام کے مطابق نہ تھی کو قائم کر کے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک نہایت نمایاں مثال کی مدد سے اس پر بات کرتے ہیں۔ جو کچھ ابھی یہاں ہوا ہے اس پر خداوند کا رد عمل غور طلب ہے۔ جب وہ اس کے پاس آئے اور کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا نبوت کی کہ اے ریاکاروں، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ اب یہ ایک بیانیہ ہے، وہ اس کے متعلق سکھاتے ہیں لیکن ان کا دل کلی طور پر ان کی باتوں کی نفی کرتا ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک مثال کا استعمال کرتا ہے، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم کرتے ہو۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس اپنی روایت قائم کرنے کے لیے خدا کے حکم کو باطل کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، اور یہ مثال دی جو کہ ایک طاقتور مثال ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ لیکن تم کہتے ہو، اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو۔ اب خدا کا حکم یوں ہے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ لیکن فریسیوں اور مذہبی لیڈرز نے کچھ اس طرح سے اس حکم کی تشریح کی، اگر لوگ، خصوصی طور پر وہ لوگ جو کہ امیر تھے، اپنا پیسہ ہیکل کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، فریسی کہیں گے، دیکھو تم اسے رکھ سکتے ہو، آپ کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ خدا کے لیے وقف ہے اور آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ روایت بری تھی اور یسوع مسیح نے اس کا سامنا کیا، اسی لیے اس نے ان کو منافق کہا، منافقین، اور اس طرح یسوع اس روایت سے نپٹ رہا ہے جو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ لہٰذا اس پر غور و فکر کا سوال کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ روایات لچکدار ہیں اور ہمیشہ کتاب مقدس کی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں؟ میں آپ کو چند تجاویز دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں سچائی اور روایت میں فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ روایت میں کوئی برائی یا حرج نہیں، روایت سچائی کا اطلاق ہو سکتی ہے، تاہم ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرق موجود ہے، اور میں اس فرق کو، جس کو میں فنکشن اور فارم کہتا ہوں، اس میں فرق ہے۔ سچائی عمل ہے اور طور طریقہ روایت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت بے نقص نہیں بلکہ سچائی مطلق ہے۔ روایت صرف سچائی کو لاگو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ ہمیں فرق جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے افعال بائبلی بنیاد پر مبنی اور ہمارے طور طریقے ان بائبلی افعال کو انجام دینے کا ذریعہ ہیں۔ فریسیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اور وہ دونوں لحاظ سے ناکام رہے۔ اس سے میرا سیدھا مطلب ہے کہ ان کے افعال غیر بائبلی ہو گئے تھے، وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ غیر بائبلی ہو چکا تھا اور ان کے طور طریقے ان غیر بائبلی افعال کو دوام بخش رہے تھے۔ اس طرح یسوع یہاں ایک انتہائی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں بھی سالوں سال یعنی کلیسیا کی تاریخ میں ایسی روایات تیار کی گئی ہیں جو بائبل کی سچائی سے متصادم ہیں،
اور پھر بھی بائبل کی سچائی کے طور پر برقرار ہیں، اور پالوس نے اس پر بات چیت کی جب اس نے تیموتھیوس کے نام پہلا خط لکھا، اور یہ ایک بہت مضبوط بیان ہے۔ اگر آپ اپنے چرچ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کافی حد تک تنہا کھڑا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے، روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے؟ خیر، وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے۔ کیا کبھی مسیحیت میں ایسا ہوا ہے؟ شادی سے منع کرنا خدا کی مرضی نہیں، اور جہاں بھی مذہب نے ایک روایت کے طور پر مذہبی نظام کے اندر شادی پر پابندی لگائی ہے، اس نے بدترین قسم کی بے حیائی کو جنم دیا ہے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی، جنسی زیادتی، ناجائز تعلقات، شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچے، تاریخ مذہبی نظام کے اندر اس سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ پالوس نے کہا کہ یہ بری روحوں سے آتا ہے، شیاطین کا عقیدہ، اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں مقدس ہونے کے لیے۔ اور پالوس مزید کہتا ہے، وہ ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے۔ اس میں شادی اور جنسی تعلقات کا تحفہ بھی شامل ہے، جو کہ شادی شدہ رشتے کا اہم حصہ ہے، اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک زبردست بیان ہے۔ یسوع نے اس قسم کی منافقت سے نمٹنا جب وہ پہلی صدی میں مذہبی رہنماؤں سے بات کر رہا تھا۔ میرے پاس یہاں ایک بیان ہے جو عام تصور سے متعلق ہے، اور میں اسے اس طور سے کہوں گا، جب روایات پتھروں کا ڈھیر بن جاتی ہیں تو عام طور پر ہم مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ روایات کا حقیقی تعریف کی روشنی کے مطابق روایات بے نقص نہیں ہیں، وہ صرف سچائی کو لاگو کرنے کا راستہ ہیں، اور ہم ان روایات کو برقرار رکھنا شروع کر دیں گے جو بائبل کی سچائی کے فروغ میں مؤثر نہیں ہیں۔ اور یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سچائی کو قائم رکھنے کے بجائے ہم روایات کو سچائی سے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ اگرچہ یہ سچائی کو لاگو کرنے میں اب زیادہ مؤثر نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرجا گھروں میں بھی ہو رہا ہے، تو میں یہاں یہ اصول پڑھنا چاہوں گا جس کا واقعی عالمگیر اطلاق ہے۔ جب ہم روایات کو تشکیل دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کتاب مقدس میں خدا کی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔